بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اب کافی حد تک لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ جسمانی سرگرمیوں سے دوری یا دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپے، ذیابیطس اور ذہنی امراض کا باعث بن سکتا ہے، مگر یہ عادات آپ کی مجموعی صحت کے لیے جتنی تباہ کن ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ در حقیقت طبی ماہرین تو اسے صحت کے لیے بہت زیادہ چینی اور سگریٹ کے استعمال جتنا ہی خطرناک قرار دیتے ہیں۔ تو جانیے کہ یہ عادات آپ کو کن کن امراض کا شکار بنا سکتی ہے۔ جگر کے امراض، کریٹیو کامنز فوٹو 2015 میں سامنے آنے والی ایک جنوبی کورین تحقیق میں بتایا گیا کہ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا یا سست طرز زندگی دونوں جگر بڑھنے یا اس پر چربی چڑھنے کے امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ طبی جریدے جرنل آف ہیپاٹولوجی میں شائع تحقیق کے مطابق جو لوگ دن میں 10 یا زائد گھنٹے بیٹھ کر گزارتے ہیں ان میں جگر کے امراض کا خطرہ 9% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جسمانی طور پر متحرک ہونا، جسے روزانہ کم از کم 10,000 قدم چلنا، جگر کے امراض کا خطرہ 20% تک کم کر دیتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 1.5 لاکھ کے قریب مرد و خواتین کا جائزہ لیا گیا جن کی اوسط عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور نتائج سے معلوم ہوا کہ 35% جگر کے امراض کا شکار ہیں۔ مسلز کی کمزوری۔ جسمانی مسلز کا مقصد جسمانی حرکت میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ وقت ایک جگہ بیٹھے رہیں تو اس کے نتیجے میں مسلز کمزور ہونے لگتے ہیں، خصوصاً ٹانگوں کے مسلز۔ ٹانگوں کی پشت پر مسلسل دباؤ جسم کے اندر دوران خون کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلز کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ گردوں کے مرض کا خطرہ۔ ہر وقت بیٹھے رہنا گردوں کے سنگین امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ بات 2012 میں لیسٹر یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں سامنے آئی تھی۔ محققین کے مطابق طرز زندگی کے عناصر اور گردوں کے امراض کے درمیان تعلق موجود ہے، مگر یہ پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ سست طرز زندگی گردوں کے امراض کا شکار بھی بنا سکتی ہے۔ گردوں کے سنگین امراض میں یہ عضو خون کو ٹھیک طرح فلٹر نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں جسم میں کچرا جمع ہونے لگتا ہے اور بتدریج گردے فیل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر بیٹھنے کا دورانیہ 8 گھنٹے سے کم کر دیا جائے تو اس خطرے میں کچھ حد تک کمی لائی جا سکتی ہے، جبکہ ورزش بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ کا شکار۔ کیا دن کے اختتام پر ذہن پر تناؤ اور بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کام بوجھ کے باعث ہو یا مالی مشکلات، مگر اس سے بھی زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کی وجہ بہت زیادہ بیٹھ کر وقت گزارنا ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی عادت ڈپریشن، سماجی طور پر الگ تھلگ ہونے، بے خوابی اور خراب صحت کا باعث بنتی ہے۔ کینسر۔ امریکی نیشنل انسٹی ٹیوٹ کے مطالعے میں 50 سے 31 سال کے 2,21,000 افراد پر تحقیق کی گئی جو ریسرچ کے آغاز پر کسی دائمی بیماری کا شکار نہیں تھے۔ تحقیق کے بعد انسٹی ٹیوٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے والے افراد میں کینسر اور دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ میں بتایا گیا کہ ایسے افراد کے ذیابیطس، انفلوئنزا، پارکنسنز ڈیزیز اور جگر سے متعلق امراض میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ مطالعے میں پایا گیا کہ جو افراد روزانہ 3-4 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کے 15% زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جبکہ جو افراد 7 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں یہ امکانات 47% تک بڑھ جاتے ہیں۔ کمر درد۔ اگر تو آپ دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے کی عادی ہیں تو کمر درد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ برٹش جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شائع ایک تحقیق کے مطابق 9 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے والے افراد میں کمر درد کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دفتری ملازمین خاص طور پر سست طرز زندگی کے عادی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ذیابیطس، ہڈیوں کی کمزوری اور ڈپریشن کے ساتھ ساتھ کمر درد کے بھی مریض بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اوسطاً لوگ 5.5 گھنٹے بیٹھ کر گزارنے کے عادی ہیں۔ محققین نے مشورہ دیا ہے کہ دن بھر میں
کم از کم 2 گھنٹے کھڑے ہو کر گزارنا کمر درد کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ کمر میں جھکاؤ۔ بیٹھنے یا کھڑے ہوتے وقت کمر کا جھکاؤ اکثر افراد میں نظر آتا ہے، جو کہ مختلف طبی مسائل جیسے مسلز کا عدم توازن، ریڑھ کی ہڈی کے ساخت بدلنا اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے پر لوگ اکثر آگے کی جانب جھکے رہتے ہیں اور یہ دورانیہ کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ کمر کو جھکانے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قبض۔ اورنج کوسٹ میموریل میڈیکل سینٹر کے ڈائجسٹو کیئر سینٹر کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ طویل وقت تک بیٹھے رہنے کے نتیجے میں لوگ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دن کا زیادہ وقت تک بیٹھے رہنے کے نتیجے میں آنتوں کا نظام متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خوراک ہضم نہیں ہو پاتی اور قبض کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محققین نے مشورہ دیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کچھ منٹ تک اپنے ارد گرد چہل قدمی کریں، جو کہ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپے سمیت ذیابیطس، بلڈ پریشر، جگر کے امراض اور کینسر تک کا باعث بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین اس عادت کو موجودہ عہد کے طرز زندگی کا سب سے نقصان دہ پہلو قرار دیتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ۔ اگر تو آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو صحت مند سطح پر رکھنا چاہتے ہیں تو فائبر سے بھرپور غذا اور چربی کے کم استعمال کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹھنے سے گریز کریں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ بیٹھنے اور کولیسٹرول کی بلند سطح کے درمیان تعلق موجود ہے۔ ذیابیطس۔ اگر تو آپ اکثر کئی گھنٹے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں تو ذیابیطس کی تشخیص ہونے پر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات نیدرلینڈ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر وہ گھنٹہ جو بیٹھ کر گزارا جائے ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ 22% تک بڑھا دیتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 2500 کے لگ بھگ خواتین کا 8 روز تک جائزہ لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارا، ان میں اس مرض کا خطرہ بڑھ گیا۔ محققین کے مطابق نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ سست تر زندگی ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار ہونے یا اس کی روک تھام کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امراض قلب۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق دفتری اوقات، ٹیلی ویژن دیکھتے، کمپیوٹر پر کام کرتے، سفر کے دوران یا کسی بھی وجہ سے بیٹھ کر وقت گزارنے والے افراد میں امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ محققین کے مطابق ابھی یہ واضح تو نہیں بیٹھنے کی یہ عادت خرابی صحت پر اتنے منفی اثرات کیوں مرتب کرتی ہے، تاہم یہ اندازہ ہے کہ اس سے چینی اور چربی کو ہضم کرنے کے عمل پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے امراض قلب اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ذہانت کے لیے تباہ کن۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہنا نہ صرف آپ کو موٹاپے کا شکار بناتا ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ کو بھی سکڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ایسے مرد و خواتین جو اپنی عمر کی چوتھی دہائی میں اب ان فٹ یا بیٹھے رہنے کی عادی ہوتے ہیں، ان میں 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے گرے میٹر کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی آزمائش میں بھی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ محققین کے مطابق بیشتر افراد اپنی دماغی صحت کے بارے میں بڑھاپے سے قبل سنجیدگی سے نہیں سوچتے، مگر ہماری تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخصوص رویے اور درمیانی عمر میں خطرات کا باعث بننے والی عناصر کے نتائج بڑھاپے میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اپنا زیادہ وقت کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کر گزارنے کے نتیجے میں انسانی ہڈیاں کمزور ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں انسانی ہڈیاں بن مانسوں جتنی مضبوط ہوتی تھیں، تاہم کاشتکاری کے آغاز کے بعد ان کی مضبوطی میں 20% کمی آئی اور فریکچر کا خطرہ بڑھ گیا، مگر موجودہ عہد میں ہڈیوں کی کمزوری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اور محققین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ہماری خطرناک حد تک سست تر زندگی ہے۔ محققین کے مطابق در حقیقت انسانوں کا جسم
کسی گاڑی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہنے کے لیے نہیں بلکہ وہ سرگرمیاں مانگتا ہے۔ موٹاپا۔ امریکن جرنل آف فارماکولوجی میں شائع ایک تحقیق کے مطابق اپنا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے کے نتیجے میں ایسے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے جو چربی کو پگھلانے کے لیے کا کام کرتے ہیں اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پریشانی کا امر یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ وقت اپنے جسم کو غیر متحرک رکھتے ہوئے گزارتے ہیں، اس کے نتیجے میں طاری ہونے والا موٹاپے سے نجات پانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ فالج۔ لندن کالج یونیورسٹی کی ایک تحقیق مطابق جو لوگ اپنا زیادہ وقت ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اسکرین یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اسکرین کے سامنے روزانہ 4 گھنٹے گزارنا خون کی شریانوں کے مسائل میں اضافے کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج سے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ محققین کے مطابق جسمانی سرگرمیوں سے دوری زندگی کے لیے خطرات بڑھاتی ہے اور کسی بھی سبب موت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔